ناظرین، اسلام ٹوڈے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم گفتگو کا آغاز پھر شروع کرتے ہیں مولانا زبیر ظہیر صاحب سے۔ زبیر ظہیر صاحب، یہ جو گھروں میں لڑائیں جھگڑے اور یہ طلاق تک معاملے پہنچتے ہیں، پھر رجوع کیا جاتا ہے، یہ نوست نہیں ہوتی؟ بات یہ ہے کہ لوگوں کو دین کا علم نہیں ہے، اور جو خاندانی مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن و سنت کی رہنمائی سے لوگ جو ہیں وہ بے خبر ہیں، علم کی کمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اور ایک یہ ہمارے ہاں جو فرقہ واریت ہے، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ اب ہم مسلمان ہیں سارے، اور سب ہم کہتے ہیں کہ جی اپنا مسلک، جی اپنا مسلک۔ اب سمجھ کی بات یہ ہے کہ یہ مسلک ایک لفظ ہے فارسی زبان کا، اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں راستہ، اور عربی میں ہے صراط۔ اب راستہ صراط جو ہے، راستہ تو ایک ہی ہے، وہ جو اللہ نے رسول نے بتلایا ہے، وہ ضابطہ ہے ہمارے پاس، قرآن پاک اور رسول اللہ کا عمل ہے، اس کو سنت کہتے ہیں، یہی صراط مستقیم ہے۔ اب یہ جو میں ایک مسلک گھڑ لوں، ایک مسلک آپ بنا لیں، ایک مسلک آپ بنا لیں، اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ نے فقہ کا انکار کر دیا۔ ہم کسی فقہ کا انکار نہیں کرتے، فقہ اسلام کی ضرورت ہے اور سمجھنے کے لیے ہوتی ہے دین کو، قرآن و سنت کو۔ فقہ کوئی جو ہے وہ آئین نہیں بن جاتا، آئین جو ہے وہ قرآن و سنت ہی ہے۔ اور جو بھی فقہ، وہ چاہے جعفریہ ہو، چاہے حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ جس مسئلے میں جو فقہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی اس کو ہم تسلیم کریں گے، دوسری کو چھوڑ دیں گے۔ جو ہماری بہن کا سوال تھا، آپ نے ڈاکٹر صاحب سنا، میں اس میں عرض کروں گا کہ وہ جو موبائل پر اس نے طلاق دی ہے، 3 طلاق، اب یہ 2 چیزیں جو ہے نا ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی جب وہ طلاق دے رہا تھا، اس نے الفاظ کیا استعمال کیے، ایکیوریٹ لفظ جو ہے وہ معلوم ہونے چاہیے، صحیح درست لفظ، کہ اس نے، کیونکہ جو اسلام ہے یا جو اس طرح کے احکام، قانون جو ہے، لا جسے کہتے ہیں، لا کے اندر الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس نے کن لفظوں کے ساتھ طلاق دی ہے، نمبر 2 اس کی نیت کیا تھی۔ تو یہ 2 چیزیں آپ لکھ کر کسی بھی مفتی سے فتویٰ پوچھ لیں کہ اس کی طلاق دیتے وقت نیت کیا تھی، اس کے الفاظ کیا تھے، اس کے مطابق جو وہ حکم مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے لفظ جو ہے نا وہ یہ استعمال کیا، اس کی نیت بھی تھی 3 طلاقوں کی، تو جیسے آپ نے کہا کہ 3 فیر مار دیے تو فیر لگ گیا 3، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد پھر اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی۔ اگر اس کی نیت 1 کی ہے، 2 کی نیت ہے، یا کیا نیت ہے اس کی، تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اسلام کے اندر، ہمارے حنفی مسلک میں اس کے مطابق اس کے احکام مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بڑی باریک بینی کے ساتھ ہے۔ میں یہ عرض کروں گا آپ کے اس وساطت سے، چینل کی وساطت سے، کہ ہمیں دین کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، خاص طور پر نکاح و طلاق کے۔ جب ہمارے ہاں بچوں کے نکاح کر دیے جاتے ہیں، ان کو سچی بات ہے نہ نکاح کے طریقوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ طلاق کے طریقوں کا پتہ ہوتا ہے۔ سب کے نزدیک ہم یہ تینوں بڑے مسالک بیٹھے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے مطابق، سنت کے اندر طلاق کے سنت کا طریقہ ہے کہ ایک ہی طلاق دے، اس کے بعد ادھر گزرنے کے نہ کوئی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی فساد پہ، نہ بچوں کا مسئلہ۔ اگر آپ کی 3 مہینے کے اندر یا کبھی بھی زندگی میں دوبارہ رجوع کرنے کا آپ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، رجوع کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمیں مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو، کون نہ کریں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسکت سے بات کر رہا ہوں، خالد۔ جی خالد صاحب مسکت سے۔ جی یہ طلاق ٹی وی کی آواز بند کر دیں خالد صاحب، ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ جی بند کر دی۔ جی خالد صاحب فرمائیں۔ میں نے کہا طلاق کے معاملے کے علاوہ کوئی اور بھی معاملہ سن سکتے ہیں آپ؟ جی آپ فرمائیں۔ نہیں، وہ موضوع کے اوپر ہے۔ میرا دوست ہے، ادھر عمان میں ہوتا ہے میرے ساتھ، جی، تو اس کا والد جو ہے نا، حقیقی والد، وہ حیات ہے، ابھی زندہ ہے۔ تو اس کا ایک جو ہے نا رشتہ دار، انہوں نے لے کے اسے پالا ہوا ہے، اچھا، وہ بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اس کے ڈاکومنٹ ہے نا، وہ اس کے جنہوں نے لے کے پالا ہوا ہے نا، اس کے نام کے ہیں۔ تو آیا وہ جو اس کا باپ، حقیقی باپ ہے، وہ اس کے نام کے نکاح نامہ تیار کرائے، ڈاکومنٹ ہونے چاہیے، یا کہ جنہوں نے لے کے پالا اسی کے نام سے چلتا رہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، باپ کے نام، ٹھیک، جی حقیقی باپ کے نام پر ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے سورۃ الاحزاب میں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ،
کہ ہر مرد اور عورت کو اس کے اصلی باپ کے نام سے پکارا جائے، پکارا۔ تو لہٰذا نکاح کے وقت جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کے اصلی باپ کا نام لیا جائے، بالکل ٹھیک۔ جی، ورنہ احکام مختلف ہو سکتے ہیں۔ جی جناب نقوی صاحب، جہاں تک نکاح فارم کا تعلق ہے، میرے خیال میں آپ سب کے دادا پردادا کا نکاح فارم تھا ہی نہیں، تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں، یہ تو ہماری ضرورت ہے حکومتی یا علاقائی بنیاد۔ جی قانون اب قانونی ہے، ہاں، قانونی یا حکومتی شریعت میں کوئی ضرورت اس کی ہے، وہ نہیں ہے۔ وہ ہونا چاہیے کیونکہ حکومت نے کہا ہے، ورنہ شرعی لحاظ سے اس کا کوئی کوئی لاگو نہیں۔ اور دوسرا بات، یہاں باپ وہی ہے جو باپ ہے، جی جی، جیسے مولانا صاحب نے کہا باپ وہی ہے جو باپ ہے، وہ پالنے والا باپ جو ہے وہ کہلائے گا باپ، لیکن حقیقی باپ وہی ہے جو اس کا حقیقی باپ ہے، اور اسی کے نام سے ہی اس کو شرعی لحاظ سے نکاح کے طور پہ، باقی اگر دنیا داری کے معاملات میں نام لکھتا ہے تو اس کا علیحدہ مسئلہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی یہ تو یہ ہو گیا، بات ویسے یہ جو ہے نہیں، بات وہ بی بی کا سوال جو ہے وہ درمیان میں رہ گیا، وہ یہ ہے کہ از روئے قرآن و سنت ایک طلاق واقع ہوئی ہے، اگر وہ میاں بیوی چاہیں تو رجوع کر لیں، ان کا جو ہے نکاح وہ قائم و دائم ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا الفاظ وہ ایک بات یہ بھی ہے کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف یا گوہر سے۔ طلاق اس نے 3 دفعہ کہی ہے، وہ رسول اللہ کو بھی معلوم ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے، اب اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم تو نہیں ہے کسی کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ ایک دفعہ واقع نہیں ہوگی۔ آپ نے فائر مارنے کی مثال بنا دی ہے، تو آج کل تو برسٹ بھی لگ جاتا ہے، 100 لگ جاتی ہیں، اس میں 1000 گولیاں چل یہ جاتی کہتا ہوں ہیں۔ لاما صاحب، تو اس طرح کی مثالیں جو ہیں ان سے قرآن و سنت جو ہے اس کے قوانین کو جو ہے وہ اس طرح کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں ایک سیدھی سی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان کو بچانا چاہتا ہے، علامہ خالد اور ہم لوگ جو ہیں وہ خاندان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک منٹ، بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے رکھتا ہے، سوال کرتا ہے، اپنی رائے رکھنے کا کسی مسلمان کو حق نہیں ہے۔ قرآن و ہم سنت مسلمان پر ایسے یہ نہیں ہیں بھی کہ جن ائمہ کا کوئی کہتے ہیں، ضابطہ نہیں ہے، قانون نہیں ہے، ہمارا ایک قانون ہے، چاروں ہمارا ایک شارع بالکل ہے۔ صحیح ہے، چاروں ائمہ اس پہ بھی ہیں علامہ صاحب۔ علمی رہنمائی بھی ہماری مکمل ہے قرآن کی صورت میں، عملی رہنمائی رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کی صورت میں چار مکمل ہے۔ ائمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس عورت کو کون سمجھائے گا؟ چار ائمہ امتی ہیں نا، پیغمبر تو نہیں ہے نا۔ نہیں، پیغمبر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو کون سمجھائے گا جس کو طلاق دی، اس نے تو اس کا سینہ چیر کے نہیں دیکھا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ ہاں جی، یہ صحیح ٹھیک بات ہے، ہے۔ یہ چاروں ائمہ کہتے ہیں، صحیح بات۔ تو یہ نہیں کہ ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، میں ایک جملہ کہوں گا، ایک جملے میں ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ طلاق مرد دیتا ہے اور حلالہ عورت کا کروایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، جو طلاق دیتا ہے کروانا ہے تو حلالہ